گانوں کے اندر شیطان کا نام لینا، اپنے جو ہے رقص کے اندر جو ہے شیطان کو ٹریبیوٹس پیدا کرنا، لیڈی گاگا کے جو وہ برتھ ڈے سیلیبریشنز تھیں اس کے اندر جس طرح سے کر کے وہ خون اور وہ چیزوں کو وہ کر کے کیا گیا، اور اس کے بعد میں کہہ دیا گیا نہیں وہ تو لوگوں کو اندر صرف ذرا سسپینس پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جادو جو ہے نا یہ کوئی علم کا نام نہیں ہے، یہ در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ جادو در حقیقت نام ہے شیطان کی عبادت کا۔ لوسیفر کے نام سے نیٹ فلکس کے اوپر ایک بڑی لمبی ساری جو ہے وہ سیریز چلی تھی، اس کے اندر جو لوسیفر، لوسیفر جو ہے نا اس کو آپ سمجھ لیجئے وہ ہیڈ شیطان ہے، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ اللہ کے دربار سے جو ہے راندہ درگاہ کر کے نکالا گیا تھا۔ اللہ کا ذکر انسان کے دل سے نکلا نہیں، اور شیطان اس جگہ پہ کہتے نہیں ہے خالی دماغ خالی دل شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو اس کے اندر شیطان نے اپنا ہاتھ ڈالا نہیں۔ شیطان ایک دفعہ جب اپنا ہاتھ ڈال لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کو نکالنا بہت لمبا چوڑا ایک کام بن کے رہ جاتا ہے، جس کے لیے انسان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سیٹنزم کے اندر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ لذت ہے، اپیل ہے، کیونکہ وہ آزادی کا نام لیتی ہے، لبریشن، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ مراقبہ جو ہے یہ کئی جگہ پہ بہت زیادہ مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے ہمارے دین نے بس اتنے سے مراقبے کو اور اتنی سی ہی جو ہے میڈیٹیشن کو اہمیت دی ہے، جو کہ اعتکاف میں ہے یا جو ہے فوکس کرنے کے معاملے میں ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اس کو اس سے زیادہ پرولونگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ڈاکٹر آسیہ مدنی ہوں، اور حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم آج ایک نئے موضوع پر بات نہیں کرنے لگے، بلکہ در حقیقت یہ کنٹینیویشن ہے پرانے موضوع کی، جس کو ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی وسوسوں کی، OCDs کی، فوبیاز کی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ہے، اور ان کا علاج صرف اور صرف روحانیت میں ہے، یا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر ہے۔ آج میں اسی بات کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں۔ کئی مرتبہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایک سٹنگ میں ایک موضوع کے ساتھ انصاف بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ انسان ایک دوسرا موضوع بھی بیچ میں ڈال دے۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہماری جیب میں شیطان ہے، میڈیا ہے، موسیقی اور جادو کے نشانات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جادو سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم پر جادو ہے، اور ہمارے ارد گرد شیاطین ہیں، اور ایک اندیکھی دنیا کیسے ہماری حقیقی دنیا جو ہے، جو حاضر کی دنیا ہے، اس کو متاثر کرتے چلی جا رہی ہے۔ وسوسہ انسان کی، ہم نے کہا تھا، نفسیات کو متاثر کرتا ہے، لیکن جو شیطان ہے نا، یہ شیطانزم جس کو آپ کہہ لیجئے، وہ ایک منظم اور نظریاتی قوت ہے جو کہ ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں کام کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب تک ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہمارا در حقیقت پہلا والا موضوع ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جو پورے کا پورا شیطانی نظام ہے وہ ہمارے ارد گرد کیسے کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قصہ ابلیس و آدم یہ صرف ایک کتاب میں موجود نہیں ہے کہ قرآن مجید میں، بلکہ یہ ہر مذہبی کتاب میں موجود ہے، اور اس کے بعد شاعروں نے، افسانہ نگاروں نے، ڈراماٹسٹ نے اس کو اپنا موضوع بنایا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ مجھے شیطانیت کی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی جب تک کہ ہم نے کالج کے زمانے میں، یونیورسٹی کے زمانے میں نے کرسٹوفر مارلو کا وہ جو ایک مشہور ہے اس کا ڈرامہ ہے ڈاکٹر فاسٹس کے نام سے، وہ جب ہم نے کلاس میں بیٹھ کے پڑھا تو ایک دم بہت سارے پردے آشکار ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی اس کی کہانی میں آپ کے سامنے بتائی دیتی ہوں۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو انتہائی ذہین ہے، سپر جینیس ٹائپ کا بندہ ہے، دنیا کا ہر علم حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا، علم حاصل کرنے کے بعد میں تو ویسے کہ ویسے ہی رہ گیا، میں تو ڈاکٹر بھی بن گیا، مجھے فزکس بھی آ گئی، مجھے بایولوجی بھی آ گئی، مجھے تاریخ بھی آ گئی، تو اب کیا کیا جائے کہ سم تھنگ اسپیشل ہو، اور میں اس کے مزید کیا کروں۔ اور جتنے بھی اس نے علوم حاصل کیے ہیں اس کے ساتھ ایک بات پکی ہے کہ انسانی کمزوریاں وہیں کی وہیں رہ گئیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو دنیا فانی ہے نا، یہ والا ایک مسئلہ لا ینحل ہے کہ موت سے کیسے بچا جائے۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پوچھتا گچھتا ہے، چونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت ذہین ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو اس سے اگلے قدم کے لیے شیطانوں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک چلہ کاٹتا ہے،
اب یہ ساری بات کو آپ غور سے سنیے گا، کیونکہ انہی باتوں کے اور اسی ترتیب کے حوالے ہم آگے دیں گے۔ وہ پھر ایک چلہ کاٹتا ہے جس کے اندر اس کو خدا کے نام کی تذلیل کرنی ہوتی ہے، اس کو قبرستان جانا ہوتا ہے، اس کو ناپاک رہنا ہوتا ہے، اس کو خدا کے نام کو الٹانا ہوتا ہے، گاڈ کو اس کو الٹانا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ وہ کرتا رہتا ہے اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ کچھ اجسام اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ پھر اجسام میں لوسیفر ایک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو کچھ سے اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ اپنا ایک کارندہ میفسٹوفلیس اس کا نام کہہ لیجیے، وہ اس کو اس کے ساتھ متعین کر دیتا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ اس سے مستقل سوالات پوچھتا ہے، بڑے عجیب سوالات، زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں، بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں، ویلیوز کے بارے میں، کرداروں کے بارے میں، آئیڈیل ہیروز کے بارے میں، ہیلن آف ٹروئے اور وہ جو ہے ہومر، اور ان بہت قسم کے وہ سوالات پوچھتا ہے۔ وہ اس کو جوابات دیتا بھی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں لا کے دکھاتا بھی ہے۔ ہومر جو ہے اس سے اس کی ملاقات کراتا ہے، جو کہ قدیم شاعر تھا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات کے اس کو جوابات نہیں بھی دیتا، اور پھر کئی دفعہ ڈاکٹر فاسٹرز اسے بہت چبھتے ہوئے بھی سوالات کرتا ہے۔ مثلا اس میں سے ایک سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو اس پر جو ہے وہ جواب دینا نہیں چاہتا، اور ریلکٹنٹلی شاید کچھ جواب دے بھی دیتا ہے، اور ایک جگہ پہ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ تم شیطان جو ہو، تم سب کے سب جہنم میں جل رہے ہو، تو یہ تو تم میرے ساتھ پھر رہے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کو جواب میں کہتا ہے کہ خدا کی، اللہ کی رضا سے گر جانا، اللہ کی نظروں سے گر جانا، اس کے دربار سے نکالا جانا، یہ اٹسیلف ایک جہنم ہے۔ تو آپ یہ کہیے کہ ہم اپنی جہنم ساتھ لے کر پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری لمبا چوڑا جو ہے ڈرامہ ہم نے پڑھا تھا، بڑی اس پہ محنت کی تھیں، اسائنمنٹس بنائے تھے، کوسچنس کیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بس وہ پیکٹ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس کی جیسے ہی موت آتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تو اپنی روح جو ہے وہ ڈیول کو دے دی ہوئی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ منتیں کرتا ہے، کہتا ہے ہواؤ مجھے اپنے میں ضم کر لو، ریت کے ذروں مجھے کہیں سنبھالو، میں کہیں بالکل نتھنگ ہو جاؤں اور کسی طرح میں سے بچ جاؤں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے کارندے آتے ہیں اور اس کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ یقین کیجئے کہ یہ جو ہے کہانی پڑھنے کے بعد فرسٹ ٹائم مجھے قرآن مجید میں جو 3-4 مرتبہ ابلیس و آدم کا جو قصہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے ہمیں، اور اس کے کئی پہلو دکھائے ہیں، مجھے ان کی پہلی دفعہ سمجھ آئی، اور مجھے سمجھ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے بنی آدم، دیکھنا تمہیں کہ شیطان گمراہ نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے باپ اور ماں کو، آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا، دیکھو تاکہ وہ ان کے سامنے ان کی شرم کی چیزوں کو واضح کر دے۔ اور ساتھ اس نے کہا تھا کہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہیں وہاں سے تاک رہا ہے، وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں پہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوشیدہ قوت ہے جو سیکریسی میں کام کرتی ہے، لیکن کام کرتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے قرآن مجید میں پڑھا، بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کا اور شیطان کا مقابلہ، آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا مقابلہ ہو گیا۔ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تو انفیئر ہے، اور بات یہ ہے کہ جس کو آپ آنر دے رہے ہیں وہ تو آنر کے قابل ہی نہیں، اور میں اس کو پروو کر کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ ایک اور جگہ پہ جو ہے سورہ النساء میں شیطان نے اپنی ٹریجیکٹری بتائی کہ میں کیا کروں گا۔ اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے یہاں سے نکلوا دیا، فبما اغویتنی، شیطان نے اپنی اس تذلیل کو اور اپنی اس جو ہے ریجیکشن کو اس نے اللہ پر الزام ڈالا، اور اس نے کہا فبما اغویتنی، آپ نے یہ جو کیا ہے تو میں اب آپ کو کر کے دکھاؤں گا، اور مجھے ذرا مہلت دے دیجیے۔ اور مہلت دینے کے اندر میں کیا کام کروں گا کہ میں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو کسی طرح بہکاؤں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، ان کے اوپر آوازیں لگاؤں گا، اور میں پھر کیا کروں گا کہ ان کو جو ہے یہ شرک میں مبتلا کروں گا۔ اور ایک جگہ پہ کہا عبادک نصیبا مفروضہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ ضرور لوں گا، یعنی میں ان کے ہر عمل کے اندر ایسی کچھ خرابی ڈالوں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ عمل کا وہ والا حصہ میرے لیے ہوتا رہے گا۔ آ جا کے پھر شرک کی بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی شیطان نے کہا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور جو تیرا بنایا ہوا تشکیل کیا ہوا نظام ہے، جس پر میرے رب تو نازا اور فرحاں ہے، اور جس نظام کے اوپر تو نے اپنے بندے انسان کو پیدا کیا ہے، میں اس نظام کے متبادل
तेरे बंदे को एक कुछ ऐसे निज़ामों के पर लेके आऊँगा जिनका फितरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसके साथ क्या होगा कि तेरे बंदे जो हैं वो गुमराह हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, और तू देखना मैं क्या करूँगा, आगे से, पीछे से, साइड से, दाएं से, बाएं से, और मैं सब कुछ करूँगा। ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई कुरान मजीद में 4-5 जगह पे इसका जिक्र है। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की इस गलती का भी जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा भी गया कि देखें आपने शैतान के धोखे में आना नहीं, और आदम अलैहिस्सलाम आ गए। अच्छा, ये भी कुरान में बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम एक अजीब तरह के एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। उनको लगा, शैतान ने उनको बावर कराया, अल्लाह ने तो शक्ल दिखाई, हज़रत आदम को क्या पता नहीं था कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन शैतान ने उनको शैतान ने उनको आके कहा कि ठीक है मैं आपका दुश्मन हूँगा। और ये वाला जो है, मैं आपके सामने जो बातें कर रही हूँ, ये वाली बातें तकरीबन इसी पैराए में, जो अंग्रेज़ी का शायर जॉन मिल्टन है, उसने अपनी शोरा आफाक बुक जो है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन, ये इसमें भी उसने बिल्कुल इसको इसी तरतीब के साथ और इसी तरह से बयान किया है। और मैं आपको बताऊं कि हमने ये भी कॉलेज के ज़माने में पढ़ी थी, और मुझे याद है कि बहुत यानी हैरत होती थी कि एक इटर्नल विज़डम जो है वो अपने आप को कई जगह पे ज़हूर पजीर करती है, कुरान मजीद में भी और बाइबल में भी और लाजमन दूसरी इल्हामी किताबों में भी, और हत्ता कि ये वाला जो दुनिया का जितना भी मजहबी लिटरेचर है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मौजूद हैं। किस जगह पे अपनी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड शक्ल में मौजूद है, किसी जगह पे क्या है कि अच्छी सही शक्ल में मौजूद है, एट्सेट्रा। बहरहाल क्या हुआ कि शैतान ने उनको कहा, आदम अलैहिस्सलाम को और हमारी जो वालिदा थी सैयदा हवा अलैहिस्सलाम, उनको कहा कि देखें मुझे ये लग रहा है, हूँ तो मैं आपका दुश्मन, लेकिन ये जो आपको इस फल से मना किया गया है, ये इस चीज़ से, ये दरख्त से मना किया गया, मुझे ये लग रहा है कि आपको इस जन्नत से निकलवा देना है, आपने यहाँ पर रहना नहीं है। और बस आदम अलैहिस्सलाम घबरा गए और इस एहसास का शिकार हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं फ़नसिया वलन नजिद लहू अज़्मा। आदम अलैहिस्सलाम को उसने आगे ये कहा कि मैं आपका खैर खा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, फल खा के देख लीजिए, हो सकता है आपको यहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए। और हुआ क्या कि आदम अलैहिस्सलाम सैयदा हवा ने वो फल खाया, और अल्लाह ताला ने कहा मैंने तो कहा वनादाहुमा रब्बुहुमा, दोनों के रब ने उनको आवाज़ लगाई और कहा मैंने कहा नहीं था और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन वाज़े है। क़ाला रब्बना वलमना अनफुसना। अच्छा, यहाँ पर ये ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने अज़म को नहीं पाया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने जो है तदर्रु को और आजिज़ी को पाया। तो दोनों कहने लगे कि हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और अगर तूने हमें माफ़ ना किया और तूने हम पर रहमत की नज़र न की, हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ने कहा कि अब तुम जाओ, इस दुनिया से जाओ, और जाके जो है ना मेरी हदायत तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें एक मखसूस मौका मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का, जिसने तो मेरी हदायत के पीछे चल पड़ा कामयाब हो जाएगा, और जो मेरी हदायत के पीछे नहीं चलेगा वह नाकाम हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ये जो कहानी है इसके अंदर जो है आप ये देखिए कि ईसाइयों ने क्या खराबी की। ईसाइयों ने का जो क्रूसिफिकेशन का पूरा अकीदा जो है वो इस बात पर मबनी है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ने बाप की जो गलती थी उसका अजाला करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने तकलीफ़ पाकर जो है वो सलीब, उनको सूली मिली, फांसी उनको हुई, और उसकी फांसी के साथ उन्होंने तकलीफ़ पाई और जलील हुए और रुसवा हुए और तकलीफ़ें उठाई और अज़ियतें उठाई, और उसके साथ क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके खून का नजराना लेकर आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह माफ़ कर दिया। अब क्रॉस का जो है, आप देखिए कि ईसाईयत का सिंबल क्रॉस है। हालांकि ईसाईयत के सिंबल की क्रॉस की मुझे कभी समझ नहीं आती थी, लेकिन जब ये मैंने इस जो है अजीम शान जो है वो आपकी जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पार्डन जो है, उसकी जब मुझे बात की समझ आई तो मुझे समझ आ गई कि क्या वजह है कि क्रॉस की इतनी अहमियत क्या है। अब उसका फ़ायदा ये है कि इसी इंसान के ऊपर कोई गुनाह है ही नहीं है, और इंसान से ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन क्या है, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखी जाए। यानी पूरे मज़हब की जो है ना वो शक्ल को ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, यहाँ से हमें एक बात की समझ आती है, शैतान का जो तरीका है वो 4 तरीक़ों से काम करता है। सबसे पहले वो शिर्क में मुब्तला करता है। शिर्क में मुब्तला करने का उसको ये फ़ायदा होता है जब वो अल्लाह की ज़ात के बारे में इंसान को तज़ल्ज़ुल का शिकार कर देता है, इंसान को शक में डाल देता है, इंसान की तवज्जो एक जगह से हटा के, मोनोथेइज़म से हटा के तो दूसरे थेइज़म्स तक ले जाता है।
تو انسان کا فوکس ہٹ جاتا ہے, اس کی کلیئرٹی ہٹ جاتی ہے, وہ عروۃ الوثقیٰ سے نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے شیطان کا نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے. اچھا, نشہ آور ادویات بھی اور یہ جو ہیں ڈھکوسلے, مکاشفات اور یہ جو ہیں میڈیٹیشنز اور کیا کیا. اور ابھی میں آپ کو اس کا تذکرہ کروں گی کہ جو ان کے مذہب کے جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں, جن میں انٹون لیوی ہے, پھر اس کے بعد الیسٹر کرالے ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس میں رہتے تھے, جو ہے وہ مراقبے میں رہتے تھے, اور مراقبوں میں رہ کے ہی یہ جو نکال کے لاتے تھے اس کو یہ کہتے تھے ہماری طرف وحی کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو مراقبہ جو ہے یہ کئی جگہ پہ بہت زیادہ مسلیڈنگ بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے دین نے بس اتنے سے مراقبے کو اور اتنی سی ہی جو ہے میڈیٹیشن کو اہمیت دی ہے, جو کہ اعتکاف میں ہے یا جو ہے فوکس کرنے کے معاملے میں ہے اللہ کی ذات کے اوپر. اس کو اس سے زیادہ پرولونگ کرنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ بہت زیادہ شیاطین کو موقع مل جاتا ہے جب انسان ایک مادی دنیا کو اور ایک جو ہے پراسرار دنیا کو کسی طرح اس کی جو ہے حدیں معدوم ہونے لگتی ہیں, تو پھر اس میں جہاں پر انسان کو بہت سارے روحانی تجربے ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بہت ساری شیطانی چیزوں کو بھی دخل اندازی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. شیطان کا جو اثر ہے, شیطان دوسرے ایک اور طریقے سے انسان کا اپنے دماغ پر سے کنٹرول ہٹاتا ہے, نشہ. یہی وجہ ہے جتنے کلٹس ہیں اور جتنی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں, ان میں آپ کو جو ہے نا نشہ اور نشہ آور ادویات بھی اور وہ جو جتنے بھی ہیں شراب وغیرہ, ان چیزوں کی موجودگی ملتی ہے. کیونکہ جیسے ہی انسان کا اپنی دماغ پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, اٹس ویری ایزی کہ اس کو بیگائل کر دیا جائے. اور تیسری چیز جو ہے وہ بے حیائی ہے. بے حیائی انسان کا اپنے دین پر سے, اپنی زندگی کے مقصد پر سے اپنا فوکس لوز کرنے کا سب سے طاقتور ترین ذریعہ ہے. انسان جیسے ہی جسمانی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے, نفسانی خواہشات کے پیچھے صرف ایک ہی قدم غلط رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ساری کی ساری زندگی جو ہے نا وہ سیدھے دھارے سے اٹھ کے تو الٹے دھاروں کے اندر اور یعنی گمراہی کے اندر چلی جاتی ہے. تو بے حیائی جو ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ میوزک, تصویریں گندی ہوں یا اچھی ہوں, یہ سب چیزیں ہمارے دین نے ان کو ڈسکریج کیا ہے. ٹھیک ہے, جس گھر کے اندر تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اس میں شیاطین آتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے جیسے شطرنج ہوگی, جن چیزوں میں انسان کا فوکس اور دل بہت زیادہ لگ جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہی انسان کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے, شیطان کو موقع مل جاتا ہے بیچ میں آنے کا. لیکن آپ کو کوئی جا کے اس کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ والی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایسے ہونے لگ جاتا ہے. گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو شیاطین کو موقع مل جاتا ہے. انسان چھوٹی موٹی سلپس کرنے لگ جاتا ہے, دروازے کھلے چھوڑ دیے, برتن ننگے چھوڑ دیے, ایسی رسومات کا حصہ بن گئے اننوئنگلی. اب آپ یہ دیکھیے پچھلے دنوں جو فیفا ورلڈ کپ جو ادھر میکسیکو میں ہو رہا ہے, اب اس کے بارے میں انہوں نے کہا نا کہ 5 سیکنڈ کا انہوں نے بیچ میں ایک ایسی جو ہے وہ کی, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا, لیکن اس وقت 1.5-2 کروڑ جو وہ دیکھ رہے تھے, خواہ آن لائن دیکھ رہے تھے خواہ اس کو ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے, وہ سب کا سب لوگ جو ہے وہ اننوئنگلی ان شیطان کو جو ٹریبیوٹس پیش کی جا رہی تھیں اس کا وہ حصہ بن گئے. اور ایسا آپ نے جب ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو جو اتنے انٹرنیشنل ایوارڈس جو ہیں ان کے بہت ساری چیزیں ایسے نظر آتی ہیں, اور یہ باتیں کوئی چھپائی نہیں جاتی. وہ الگ بات ہے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ اداکار اور جو سٹارز وغیرہ آرام سے کہتے تھے نہیں وہ تو ہم تو صرف سنسنی پھیلانے کے لیے کرتے ہیں, ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ورنہ گانوں کے اندر شیطان کا نام لینا, اپنے جو ہے رقص کے اندر جو ہے شیطان کو ٹریبیوٹس پیدا کرنا, لیڈی گاگا کے جو وہ برتھ ڈے سیلیبریشنز تھیں اس کے اندر جس طرح سے کر کے وہ خون اور وہ چیزوں کو وہ کر کے کیا گیا, اور اس کے بعد میں کہہ دیا گیا نہیں وہ تو لوگوں کو اندر صرف ذرا سسپینس پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے. اتنی ڈھیر ساری فلمیں بنی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کا وہ جو مشہور ایک ڈرامہ سیریز چلتی رہی, یہ 2016 سے لے کے 2021 تک چلی ہے, جس کا نام آہٹ تھا. ان دی بگننگ تو یہ سمپل سی تھی, کرائم کی جو ہے کیسز تھے, اور اس میں کبھی کبھار جو ہے نا تھوڑے بہت ایسی غیر مرئی قسم کی چیزوں کا اثر بھی دکھا دیا جاتا تھا. لیکن کرتے کرتے وہ سیریز پوری کی پوری اس بات پر ڈھر گئی کہ ہر اس کی قسط کے اندر, ایپیسوڈ کے اندر جادوگرنیاں, جادو ٹونے اور شیطان کے اثرات والی اس طرح سے چیزیں جو ہے نا اس میں ڈالی جاتی.
اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ وہ اچھا آپ یہ دیکھیے کرتے کرتے اب اس وقت یہ ہو گیا کہ جیسے جو دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ لوگ اپنے ٹیلنٹس کا اظہار کرتے ہیں، جیسے امریکہ گاٹ ٹیلنٹ ہے اور برٹن گاٹ ٹیلنٹ ہے، بڑے بڑے، آپ نے کبھی دیکھیے گا کچھ عرصے سے کہ یہاں پر بھی جادوگروں نے اور جادوگرنیوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا جگہ بنا لی ہے، اور ان کی جو پرفارمنس وغیرہ ہے وہ بہت زیادہ چونکہ چونکا دینے والی ہوتی ہے، ڈرا دینے والی ہوتی ہے، لہٰذا وہ بہت زیادہ ویوز بھی حاصل کرتی ہے۔ اچھا اس کے ساتھ تھوڑے سے ہم شیطانیت کو سمجھ بھی لیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر فاسٹس کا جو ڈرامہ تھا اس کا ذکر کیا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں ہمیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بڑے کلیئرلی بتاتے ہیں، جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شیطان جو جادو جو ہے نا در حقیقت، اچھا اس کو یہودیوں کے ہاں قبالہ کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں اس کو بلیک میجک کہا جاتا ہے، سحر کہا جاتا ہے۔ جادو جو ہے نا یہ کوئی علم کا نام نہیں ہے، یہ در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ جادو در حقیقت نام ہے شیطان کی عبادت کا، اور شیطان کی عبادت پر انسان کو کیا کیا چیزیں مجبور کرتی ہیں؟ انسان کو جو پاور کی خواہش ہوتی ہے، مجھے طاقت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے پوزیشن ملے، انسان کو شہرت کی خواہش ہوتی ہے، انسان کو مال چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، انسان کے اندر جو جستجو ہوتی ہے، میں نے راز جاننے ہیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹر فاسٹس کے کیس میں بالکل اس کو بھی علم چاہیے تھا، وہ والا علم بھی چاہیے تھا جو کوئی ہڈن تھا، جو فاربیڈن تھا۔ یہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جو اپنا پیکٹ کیا تھا، اور جستجو جو ہے نا وہ جو ہے ایک راز کی گہرائی تک پہنچنا، یہ بھی انسان کے لیے کئی دفعہ اتنی بڑی پرامپٹ بن جاتی ہے کہ انسان شیطان کے جو ہے وہ ہیلے کے اندر آنے کو بخوشی تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو انسان کو ایک انتہا ایک جو ہے نا اس کے لیے جنون کا حصہ بن جاتی ہیں، جس کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، اور شیطان ایسے ہی موقع کا انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آہٹ جو وہ انڈین ڈرامہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے ایک لوسیفر کے نام سے نیٹ فلکس کے اوپر ایک بڑی لمبی ساری جو ہے وہ سیریز چلی تھی، اس کے اندر جو لوسیفر ہے، اچھا لوسیفر جو ہے نا اس کو آپ سمجھ لیجیے وہ ہیڈ شیطان ہے، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ اللہ کے دربار سے جو ہے راندہ درگاہ کر کے نکالا گیا تھا۔ جو دوسرے ڈھیر سارے نام سامنے آتے ہیں وہ اس کے چیلوں کے ہیں، ہو سکتا ہے اہم اس کے لوگ ہوں، لیکن لوسیفر بیسیکلی ابلیس کا نام ہے۔ اچھا لوسیفر اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ آ کے جو کہتا ہے کہ مجھے لوگ ایول سمجھتے ہیں جبکہ میں تو ایول کو ختم کرنے کے لیے آتا ہوں، اور بیچ میں بہت ساری چیزوں کو وہ جو ہے جو اس سے منسوب شیطانی سمبل ہوتے ہیں وہ ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے، یعنی ایک طنزیہ انداز سے وہ جو شیطانیت کے ارد گرد جو باتیں پائی جاتی ہیں ان کو کئی جگہ پہ دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی دفعہ ان کو بلٹل کر کے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سیریز بھی اتنی زیادہ مقبول ہوئی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ان موجودہ دور کے اندر، میں اگر موجود آج کے دور کی بات کروں گی، 2015 میں سب سے پہلا جو چرچ تھا، چرچ آف سیٹن، یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا تھا۔ اچھا، اور ان کی رجسٹریشن کے بعد انہوں نے 2-4 سال کے اندر پوری دنیا میں اپنی شاخیں پھیلا لی۔ ان کا طریقہ یہ تھا، جہاں پہ تنظیمیں رجسٹرڈ ہوتے تھے نا وہاں پہ یہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہم بھی تو ایک تنظیم ہے، ہمیں بھی رجسٹر کرو۔ ان کو رجسٹر کر لیا جاتا تھا، پتہ ہی نہیں لگا لوگوں کو۔ اور آپ یہ دیکھیے کتنے ٹی وی چینلز ان کے نام پر کھل گئے، کتنی زیادہ کتابیں ان کے نام پر لکھی گئیں، کتنے زیادہ ٹریننگ سینٹرز ان کے نام کے اوپر کھل گئے، اور کتنی زیادہ ایسی گیدرنگ پلیسز ان کے نام پر ہو گئے۔ پھر ہم جیسے کہ نام سنتے ہیں فری میسنز کا، ایلومیناٹی کا، ایڈم بشاپ کو بولا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت ایلومیناٹی کا جو ہے یہ بانی تھا، اور کہتے ہیں کہ راکشیل جو فیملی ہے اس نے اس کو جو ہے نا وہ فنڈ کیا تھا۔ اگین دوبارہ وہ جو یہودیوں کا جو ہڈن ایجنڈا ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ اس نے جو ہے وہ، اور اس نے کہا تھا کہ ہماری پاور جو ہے وہ ہماری سیکریسی میں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ اینٹون لیوے، یہ لوگ بڑی ڈائنامک پرسنالٹیز کے مالک تھے، یہ تھے، اور ایلسٹر کرالی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں کالج کے زمانے میں تھی اور نئی نئی چیزیں جاننے کا بڑا شوق تھا، تو اس وقت جو ان افراد کے بارے میں جن کے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے، ان میں نے ایک دفعہ اینٹون لیوے کا جو ہے نا الفاظ پڑھے تھے، جس میں اس نے بہت ہی اپنی زندگی پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اینی وے، پھر اس کے بعد جب میں ریسرچ وغیرہ کرتی رہی، بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں۔ یہ دونوں وہ تھے جنہوں نے سیٹنک بائبل
اس نے لیوے نے تو سیٹنک بائبل لکھی تھی اور ایلسٹر کرالے نے بھی ایک کتاب لکھی تھی جس کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کتاب مجھے لکھوائی جاتی تھی 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور اس کو کچھ آوازیں وغیرہ آنے لگ جاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے لکھواتے تھے اور میں لکھتا رہتا تھا، سیدھی اٹھا کے جو ہے نا وہی شدہ بائبل وہ جو ہے نا وہ لے آیا۔ اچھا، دونوں کتابوں کا ایک مرکزی نقطہ ہے اور وہ بڑا مزے کا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کیسے یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے سامنے جو ہے نا متوازی ہو کے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے آج کر لو، تمہارا جو ارادہ ہے وہ تمہارا مذہب ہے، کوئی اور مذہب نہیں ہے، اور there is no tomorrow، کل کی تصور بھی نہ کرو، کوئی کوسچنبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، اس چیز کو آپ اتنی موٹی کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے لے کے صفحہ نمبر آخر تک آپ اسی ایجنڈے کو لے کے چلتے جائیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر صفحہ نمبر 1 یا آیت نمبر 1 سے لے کے اینڈ تک جو ہے نا ایک ہی بات آتی ہے، قیامت، کوسچنبلٹی، اللہ کا سوال جواب کرنا، اللہ کا کنٹرول، اور اللہ کی جو ہے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ انسان کی ذمہ داری۔ اور یہاں پہ ذمہ داری نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ سیٹنزم کے اندر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ لذت ہے، اپیل ہے، کیونکہ وہ آزادی کا نام لیتی ہے، لبریشن، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ اور کیا ہے کہ جب کہ اس کے مقابلے میں مذہب انسان کو باندھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جو ہماری نئی نسل ہے اس کے سامنے ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور ایسے ڈراموں کے ساتھ اور اس طرح کے کرداروں کے ساتھ ان کے سامنے سیٹنزم کو پیش کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ لگتا ہے ارے واہ کتنا بندہ انقلابی ہے، کتنا انوویٹو ہے، کتنا کریٹو ہے، کتنا ذہین ہے، اور پھر دیکھو کتنا کریجیس بھی ہے، کین لرن ٹو لیو، کین لیو، ایڈورسری میں بڑے آرام سے رہ سکتا ہے، اور اتنی لمبی اونچی بڑی طاقتوں کو وہ بھی کر سکتا ہے، چیلنج بھی کر سکتا ہے، اور اتنی قربانیاں بھی دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بہت الزام لگائے گئے ہیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال کے وہ جو ہے نا ابلیس کی مجلس شورا، اور وہ جو ہے اس طرح جو ہے جان ملٹن کی جو ہے جہاں پہ اس نے ابلیس کے کردار کو جو ہے وہ ڈپکٹ کیا، اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ بجائے اس کے کردار کو منفی پیش کرنے کے اس کو عجیب طرح سے گلوریفائی بھی کیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ جو سمبل ہے یہ کریج کا سمبل ہے، جستجو کا سمبل ہے، آگے بڑھنے کا سمبل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اب آپ جتنے مرضی ازم لگا لیجئے، یہ جی سیکولرزم ہے، یہ جی آپ کا سائنٹسزم ہے، سائنس اٹ سیلف ازم ہے، ٹھیک ہے، پھر کہ یہ جی آپ کا ہیومنزم ہے، یہ جی آپ کا پرسنلزم ہے، جتنے چاہیں آپ ازمز لگا لیجئے، یہ انائلزم ہے نیتشے کا کہ دنیا کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایبزرڈزم ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا انسان کا مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد کس کے لیے ہو اس کا جواب جو ہے البرٹ کامو کو بالکل نہیں آتا۔ یہ سارے کے سارے جو فلسفے ہیں، ڈیکارٹ کے ہو گئے، کانٹ کے ہو گئے، یہ آپ سے کسی بھی جگہ پہ اچھائی کا جہاں پہ بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ اچھائی کا اینڈ ریزلٹ اور اس کے ماخذ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں اچھا برائے اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایونچولی ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اتنے اس زمانے میں متاثر ہوا کرتے تھے جب ہمیں لوگ آ کے بتاتے تھے کہ ہم یورپ گئے، ہم نے لوگوں میں ترتیب دیکھی، ہم نے لوگوں میں انسانیت کا درد دیکھا، جی ٹرٹلز کو جو ہے نا وہ سب کی حفاظت کرنے والی خاتون جو ہے نا وہ اسرائیلی بامبنگ میں ماری گئی، اور ہم اتنا کچھ پڑھتے تھے، کہتے تھے ارے یار ہمارے ہاں تو جیسے کتے بلیوں کی طرح لوگ مر جاتے ہیں اور کوئی خیال ہی نہیں کرتا۔ لیکن جب پھر اس کے بعد ہم نے اسرائیل کی زیادتی بیکڈ بائی یو ایس اور بیکڈ بائی ہم نے یورپی یونین دیکھی تو ہمیں ایک دم پتہ چل گیا کہ ان کی اخلاقیات کی دوڑ کہاں تک ہے۔ صرف گھروں کو صاف کر لینا اور صرف اپنی بزنس اخلاقیات کو جو ہے ان کو اہمیت دے کے ان کے اوپر اپنے بزنس کی خاطر جو ہے کچھ اصولوں کو مقرر کر لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پورے کا پورا سچا جس کو ہم کہتے ہیں نا ماڈل وہ درست ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اتنے بڑے جو ہے ظلم کے مقابلے میں یہ طاقتیں کیسے ظلم کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بھی جب گوئنٹنامو بے ہوا کے اندر انہوں نے قیدیوں کو لیا تھا تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ انسانوں میں سے انسان ہی نہیں ہے، ان کو کسی قسم کے اپنا دفاع کرنے کا حق ہے ہی نہیں ہے، اور ہمارا پورا حق ہے ہم ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ تو کہاں سے ہمیں شیطانیت کہاں سے پہ نظر آتی ہے؟ ہم یہ باتیں سنا کرتے تھے اور اچانک کیا ہوا کہ ایپسٹین فائلز جو ہے نا وہ منظر عام پر آ گئی۔ اتنی حیرت ہوئی اس بات پر کہ پوری دنیا کو تحقیق کے پیچھے لگایا ہے، میرٹس کے پیچھے لگایا ہے، محنت کرنے کے پیچھے لگایا ہے، اصولوں کے مطابق چلنے کے پیچھے لگایا ہے، لیکن پوری دنیا کا وہ طبقہ جو دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے وہ سارے کا سارا شیطانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اور ایلومیناٹی اور جو فری میسنس ہیں، فری میسنس جو ہے وہ ایلومیناٹی کا ایک حصہ، ان کا یہ کہنا ہی یہ ہے کہ ہم ایک یہ جو دنیا کے اندر دور جدید کے اندر ہو رہا ہے یہ خود بخود کچھ نہیں ہو رہا، یہ منظم ایک پلاننگ اور بائی ڈیزائن ہو رہا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایپسٹین فائل سامنے آئی تو کوئی بندہ انفلوئنشل ایسا نہیں رہا جو کہ آپ کو وہاں پہ نہ پایا گیا ہو، اور وہاں پہ ان کی جو گھناؤنی حرکات تھیں ان کا حصہ بھی اسی طرح سے تھا۔ اور پھر کتنے بڑے بڑے صدور، کتنے بڑے بڑے پالیٹیشنز، آپ کے سائنٹسٹ وہاں پہ بچوں کے گوشت کھاتے نظر آئے، چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے نظر آئے، گندگیوں میں لتھڑے نظر آئے، اور جو ہے وہ بدعنوانیاں، دھوکہ دہی اور کرپشن، اور سب سے بڑھ کے ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کے اندر جنونی ہوتے ہوئے نظر آئے، تاکہ کسی طرح سے جو ہے نا اپنی اس ظلم کی زندگی کو بڑھایا جا سکے اور انسانوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے آس پاس ایک پوری کی پوری دنیا ایک ایسی آباد ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اس کا قبیلہ اور وہ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں وہاں سے جہاں سے تم ان کو نظر نہیں آ رہے، یہ ہڈن اور سیکرٹ دنیا جو ہے نا یہ مستقل ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری جیب میں جو موبائل ہے، جو کہ میرا اصل میں ٹاپک ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیے، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرنٹ کیمرہ جو ہے اس کو آپ کور کر کے رکھیں، بیکاز آپ کی جو انٹرنیٹ کی جو ایکسیسیبلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ در حقیقت آپ تک ایکسیسیبلٹی ہے، انسان کی کوئی زندگی نہیں رہ گئی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے ہماری زندگیوں میں کس طرح سے نفوذ کر چکی ہیں مرد اور عورت کا جو ہے بے محابہ اختلاط، فحاشی آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر تصویریں آ جاتی ہیں، پھر اس کے اندر میوزک آ جاتی ہے، پھر نشہ آور ادویات۔ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں یہ والے نشے وغیرہ بھی ایک عام جو ہمارا متوسط طبقہ ہے، سگریٹ پینا جو ہے اس کو بھی نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ نے اچانک دیکھا ہے کہ ویپنگ کیفیز آپ کی جو ہے نا، اور بچوں کو آپ نے دیکھا وہ اسٹرنگ اور اس طرح کر کے جو ہے نا ڈرنکس کے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہمیں عادی نظر آتے ہیں۔ یعنی آہستہ آہستہ اس کلچر کو قبول کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جس ٹیبل پہ بیٹھو وہاں پہ شراب کا ایک جام ضرور ہونا چاہیے، اگر ہم شراب وہ اس جام میں نہیں ڈال سکتے تو ہم اس طرح کا ایک ٹمبلر لے کر اس میں ہم کوکا کولا تو ڈال لیتے ہیں نا، اور ہم اپنے آپ کو باور کراتے ہیں، یا وہ جو سٹرس سا ایک ڈرنک ہوتا ہے، سٹرک سا ڈرنک ہوتا ہے وہ ہم ڈال لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر ایکچولی ریپلیکیٹنگ دی سیم کلچر جو کہ ہم وہاں پہ فلموں میں اور موویز میں دیکھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے جو کہ ہر جگہ پہ بہت سارے مسلمان علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شراب کی جو ہے وہ اجازت ہے، یو کین کنزیوم اٹ، یو کین بائی اٹ، اور دیر از نو ریسٹرکشن۔ ایون کئی گلف ممالک میں بھی ایسا ہے، پاکستان میں بھی اس طرح کی جو ہے شراب کو مہیا کرنا کوئی خاص مشکل بات نہیں۔ تو ہمیں سمجھ اس بات سے آتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے جب تک ہم دور نہیں اپنے آپ کو کرتے۔ اچھا، تصویر کا کلچر اور میوزک تو ہے ہی سیدھا شیطان کی طرف سے۔ ایک تو یہ اتنا زیادہ انوالو کر لیتا ہے انسان کو، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جیسے ہی فوکس لوز ہوا نہیں، بندہ عروۃ الوثقیٰ سے نکلا نہیں، بندہ فوراً شیطان کے ہاتھوں میں گیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خاص طور پہ کہتے ہیں وَمَن يَعِشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا نہیں، اور ہم ایک شیطان اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خمر سے اور جو ہے میسر والانصاب والازلام ان سب چیزوں سے منع کیا، وہاں پہ جوئے سے منع کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تم سے چاہتا ہے کہ تم نماز کو بھول جاؤ اور اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ۔ اللہ کا ذکر انسان کے دل سے نکلا نہیں، اور شیطان نے اس جگہ پہ، کہتے نہیں ہے خالی دماغ خالی دل شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو اس کے اندر شیطان نے اپنا ہاتھ ڈالا نہیں۔ شیطان ایک دفعہ جب اپنا ہاتھ ڈال لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اس کو نکالنا بہت لمبا چوڑا ایک کام بن کے رہ جاتا ہے، جس کے لیے انسان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ بندہ جو اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے تھوڑا سا کام نہیں کر سکا، آپ کا کیا خیال ہے وہ نکالنے والے پروجیکٹ کو اتنی آسانی سے کر لے گا؟ آپ اس وقت دیکھیں انڈونیشیا میں، اور یہ صرف اور صرف مسلمان ممالک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر انڈونیشیا میں رقیہ کلینکس بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو پہلے لائسنس دیے جاتے تھے ایگزارسسٹ کو، ایگزارسسٹ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو دم درود کرتا ہے نا، ان کو جو لائسنس دیے جاتے تھے ان کی تعداد میں 500 گنا تک کے اضافے ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اب ہمیں بہت زیادہ ہر جگہ پہ نظر آنے لگ گئی ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے جو نظر بد ہے جو شیطان کی طرف سے، اس کی وجہ سے جتنی موتیں ہوں گی اتنی موتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ موتیں ان کی وجہ سے ہوں گی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تصویر کا کلچر ہے اور ہمارے ہاں جو میوزک کا کلچر ہے،
ان سے انسان اپنے آپ کو دور کرے. اور سادہ سی بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مستقل ہدایت کی دعا مانگو سورہ فاتحہ کی صورت میں. اور سورہ فاتحہ کو اس لیے سورہ شفا کہا گیا ہے کہ جب انسان کے روح کی شفا ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم کی بھی شفا ہونے لگ جاتی ہے. اور اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے, انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے رستے کا رستہ دکھائیے, ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اس کے بعد بات اصل میں یہ ہے, جو اہم سب سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان علوم سے منع فرمایا ہے, یہ جو ستاروں کے علم ہو گئے, یہ جو ہاتھوں کو جاننے والے علم ہو گئے, ان علوم سے منع فرمایا ہے کہ جن کی گہرائی کو انسان پہنچ نہیں سکتا. وما یعلم تأویلہ الا اللہ, جو اللہ کے علاوہ ان کی گہرائی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور ہم انسان جب اس میں ٹامک ٹوئیاں وہی میں نے ابھی جستجو کی بات کی تھی نا, ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم صرف گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جو لوگ پورٹلز کی باتیں کرتے ہیں, جو لوگ اس طرح کی چلوں وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں, اور بہت ساری جی ان کی تو سائنٹیفک بیس ہے اور وغیرہ, یہ سب چیزیں جو ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو سپر ٹیلنٹڈ لوگ نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی انسان کو سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں, مسمرائز کر دیتے ہیں, ہپنوٹائز کر دیتے ہیں. جیسے ہی انسان ہپنوٹائز ہو جاتا ہے, ایک دم انسان کا اپنے دماغ پر سے کنٹرول ختم ہوتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر شیطان کے جو ہے قابو پانے کے اثرات ہوتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ جو ہوتے ہیں, یہ در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی غلامی سے انسان کو نکال کے ایک دفعہ دکھاوے کے طور پہ بھی اپنی غلامی میں لے آتے ہیں. تو پھر وہ جو حسن ہوتی ہے, جو ایک مسلمان کا جو ہے آرمر, وہ جو ہے وہ ہل پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیں زیادہ تر دعائیں ایسی ہیں جو شیطان اور اس کے شر سے بچنے کی دعائیں ہیں. اور جیسے کہ میں نے صحیح عقیدے کی بات کی, صحیح عقیدہ جو ہے یہ در حقیقت شیطان کا اصل ٹارگٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے پھر تم کرو, جو میرے بندے ہوں گے نا ان پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. اب اللہ کے وہ بندے کتنے ہوں گے, حزب اللہ جو ہے اور حزب الشیاطین. شیطان حزب اللہ نے جو ہے وہ کامیاب ہو کے رہنا ہے. کامیاب انہوں نے کس بنا پہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کے دین کو عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ پہچانے. تو جو در حقیقت ضرورت ہے وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. ایک تو وہاں پہ ہر لائن میں بٹوین دی لائنز اللہ کی ذات اور اس کی جو ہے کمال, اس کا تذکرہ ملتا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کا تذکرہ ملتا ہے. یہ دو باتیں انسان کے سامنے رہیں تو انسان اپنی گمراہ ہونے کے اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. شیاطین ان پہ بھی اثر کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کا اثر جلدی زائل ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ نماز, اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ جوا اور جو شراب ہے یہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتی ہے. کیونکہ نماز کیا کرتی ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر ٹاکسک اثرات سارے دن کے اندر پڑے ہوتے ہیں نا, اس کو وہ پیوریفائی ساتھ کے ساتھ کرتی چلی جاتی ہے. انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط رہتا ہے تو انسان شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے. تو میں اپنی بات جو ہے اس بات پر, اس دعا پر ختم کروں گی. مجھے صبح شام کی دعاؤں میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. اے زمین و آسمان کے مالک اللہ, اے غیب اور حاضر کے علم سے واقف اللہ, میں تیری پناہ میں آتی ہوں اپنے معاملات میں شیطان اور اس کی شرکت کے ساتھ, کہ مجھے وہ اس طرح سے کر دے کہ میں اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاؤں اور اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کو بھی نقصان پہنچاؤں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.